اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ 19 کے آخری ربع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس ربع کی تلاوت میں پچھلے آڈیو ویڈیو میں کر چکا ہوں، اب صرف ترجمہ پیش کروں گا اور اگر وقت بچا تو کہیں تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور ان قریب میں اس سے راستے کی خبر لاؤں گا یا آگ ہی کا کوئی انگارہ لے آؤں گا کہ تم تاپ سکو۔ اس کے بعد جب آگ کے پاس آئے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ خدا جو آگ کے اندر اور اس کے اطراف میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور پاک کو پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میں وہ خدا ہوں جو سب پر غالب و صاحب حکمت ہے، اب تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں پلٹ پڑے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، میری بارگاہ میں مرسلین نہیں ڈرا کرتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص گناہ کر کے پھر توبہ کرے اور اس برائی کو نیکی سے بدل دے تو میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو تو دیکھو گے کہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار نکلتا ہے۔ یہ ان معجزات 9 معجزات میں سے ایک ہے جنہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ بڑی بدکار قوم ہے، مگر جب بھی ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو معاذ اللہ کھلا جادو ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کا بار بار اعلان کیا ہے کہ عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عمل بھی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کا ہونا چاہیے تاکہ حق العباد بھی ادا ہوتا رہے اور حق اللہ بھی پامال نہ ہونے پائے۔ اسلام نے حق اللہ کی ادائیگی کے لیے نماز واجب کی ہے اور حق العباد کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے، اور آخر میں آخرت پر ایمان کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس نماز و زکوٰۃ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے جو سماجی دباؤ یا رسم و رواج کی بنا پر انجام دی جائے، بلکہ اس کے پس منظر میں آخرت کا یقین ضروری ہے کہ یقین آخرت ہی میں اجر و ثواب کا مرکز ہے، اور اس کا یقین نہیں ہے تو انسان اجر و ثواب کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی مرکز و مقام ہوگا۔ یہ اس صورتحال کی ترجمانی ہے کہ بشریت کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام مرسلین میں ہیں، اور قرآن کی صراحت ہے کہ مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں آیت نمبر 14 کا سورہ نمل کی۔ ان لوگوں نے ظلم اور غرور کے جذبے کی بنا پر انکار کر دیا تھا اور نہ ان کے دل کو بالکل یقین تھا، پھر دیکھو کہ ایسے مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کا تمام لشکر، جنات، انسان اور پرندے سب اکٹھا کیے جاتے تھے تو بالکل مرتب منظم کھڑے ہو کر دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ وادی نمل تک آئے تو ایک چیونٹی نے آواز دی کہ چیونٹیوں سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام
اس کی بات پہ مسکرا دی اور کہا کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا، تو کہا آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر گزر گئی تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ آدمی کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کتنا اچھا طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ تو میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ کہنے لگا ہدہد جو سب پر حکومت کر رہی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ تو ہدہد کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سب سورج کو پوج گئی ہے، اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو بڑا حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ اس خدا کا سجدہ کرے وہ جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تیرا شمار بھی جھوٹوں میں ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور یہ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے زعماء سلطنت، میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ زعماء مملکت، میرے مسئلے میں رائے دو کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ بلقیس نے کہا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبان قوت اور ماہرین جنگ و جدال ہیں اور اختیار بحال آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا کیا حکم ہے۔ تو بلقیس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج گئی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور بلند ہے۔ جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش ہو، مجھے نہیں چاہیے تمہارا ہدیہ، جاؤ تم واپس جاؤ۔ اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہیں ہوگا، اور پھر سب کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوں گا۔ پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت، تو میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آیا؟ قبل اس کے وہ لوگ اطاعت گزار بن کر حاضر ہوں۔ تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے۔ میں بڑا صاحب قوت و ذمہ دار ہوں۔ اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے گی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، اور وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔
سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ناسمجھ لوگوں میں سے ہے۔ جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید یہی ہے، اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی، اور اسے اس معبود نے وہ کر رکھا تھا جس سے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے پھر اس سے کہا کہ قصر میں داخل ہو جائے۔ اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے منڈ دیا گیا ہے، اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ قوم والوں، آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ شاید تم پر رحم کر دیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بڑا شگون ہی پایا ہے، بہت ہی برا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بدقسمتی اللہ کے پاس مقدر ہے، اور یہ در حقیقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور اس شہر میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب آپس میں خدا کی قسم کھاؤ کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر راتوں رات حملہ کر دو گے، اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دو گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ پھر اب دیکھو کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان عصا کو ان کی قوم سمیت بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر خالی پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے اور تقوی الہی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم آنکھیں نہیں رکھتے ہو کہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیا تم لوگ از راہ شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑ رہے ہو، جو در حقیقت تم لوگ بالکل جاہل قوم ہو۔ قیامت کے دن نبی خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے گھرانے کو تباہ کرنے کے لیے خدا کی قسم کھائی جاتی ہے اور اسی کو سہارا بنایا جاتا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر تاریخ اسلام کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ کس طرح مفاد پرست مسلمانوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نام خدا کو استعمال کیا ہے، اور کبھی خدا کو گواہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور کبھی جھوٹی قسم کھا کر ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حواب سے جانے سے روک دیا ہے، ورنہ کتوں کی آواز سن کر ام المومنین واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آ گیا تھا کہ خبردار تم میں سے کوئی مقام حواب تک نہ جائے کہ وہاں کے کتوں کو بھونکنا پڑے۔ پھر یہ ہم جنس پرستی کی بیماری قوم میں پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات کو دیکھنے کے بعد بھی ہوش نہیں آتا، جیسا کہ دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایڈز کی بیماری اور اس کے نتائج نے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جنسی کے جواز کے قانون کو معطل کرنے کے بجائے اسے فروغ دیا جا رہا ہے، اور پھر مرض کی مختلف دوائیں بھی تلاش کی جا رہی ہیں۔
خدا رحم کرے، اللہ سب پر کرم کرے، امام زمانہ کا جل ظہور ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔